السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی پاکستان کی فلمی دنیا اور فن کے دو ستارے جو آپس میں ٹکرا گئے تھے، اب ان کے ٹکراؤ کی بازگشت سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں معروف فنکار اور اداکار علی ظفر اور میشا شفیع کے درمیان جو قانونی جنگ تھی، اس کا ایک پہلو آج سپریم کورٹ میں آ گیا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے ان خواتین کے لیے، ان مردوں کے لیے کہ جن کے اوپر ہراسمنٹ سے متعلق قانون، یعنی خواتین کو یا مردوں کو ہراساں کرنے سے متعلق جو قانون تھا، جس کے تحت چاروں صوبوں میں الگ الگ محتسب بنائے گئے تھے اور وفاقی محتسب بھی بنائے گئے ہیں، تو اس قانون کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ جو ہراساں کرنے کا جرم ہے وہ صرف اس جگہ پہ ہو سکتا ہے جو کہ ملازمت کی جگہ ہو، ملازمت کی جائے کار ہو۔ تو میشا شفیع نے جو علی ظفر پہ الزام لگایا تھا، وہ کوئی اسٹوڈیو تھا، اور وہ جب عدالت میں گئے تو عدالت نے جو وفاقی محتسب کی پنجاب کے محتسب کی عدالت تھی، پنجاب کے محتسب نے کہا کہ چونکہ میشا شفیع اور علی ظفر کے درمیان کچھ ملازمت کا تعلق نہیں، مطلب کہ ان میں سے کوئی مالک نہیں اور کوئی ملازم نہیں، یہ ایک سروس کانٹریکٹ تھا جو کسی اسٹوڈیو میں مبینہ طور پہ یہ ہراساں کیا گیا ہے، تو اس لیے جو محتسب کا قانون ہے وہ اس پہ لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پرائیویٹ پارٹیز ہیں، کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی کمپنی نہیں ہے، کوئی کام کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ سوال جب محتسب نے اٹھایا تو میشا شفیع کی جو ہراساں کرنے کی جو شکایت تھی اس کو خارج کر دیا، جس کے خلاف وہ ہائی کورٹ میں گئی۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہ طے کیا ہے کہ جو محتسب کا قانون ہے ہراساں کرنے کے خلاف، جنسی طور پہ ہراساں کرنے کے خلاف، اس قانون کا اطلاق صرف ان ملازموں پر ہوتا ہے جو کسی دفتر میں کام کر رہے ہوں، پرائیویٹ دفتر ہے یا سرکاری دفتر ہے، مگر وہاں پہ ایک باس ہو اور ایک اس کا ماتحت ہو۔ کیونکہ میشا شفیع یا علی ظفر کے درمیان باس کا یا ماتحت کا کوئی تعلق نہیں، تو یہ قانون اس پہ لاگو نہیں ہوتا۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے جب یہ فیصلہ دیا تو میشا شفیع کی درخواست خارج کر دی۔ اب اس تکنیکی ایشو کے اوپر اب میشا شفیع نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی کہ سپریم کورٹ یہ طے کرے کہ جو محتسب کا قانون ہے اس میں ہراساں کرنے کی جو ڈیفینیشن ہے کہ وہ ورک پلیس پہ ہونی چاہیے، اور جو میشا شفیع کا اور علی ظفر کے جو کانٹریکٹ تھے، جو سروسز دے رہے تھے کسی ڈرامے کی شوٹنگ کی، ایکٹنگ کی، یا ریہرسل ہو رہی تھی گانے انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز کی، تو کیا وہ ملازمت کے زمرے میں آتا ہے، اور کیا کوئی بھی پرائیویٹ اسٹوڈیو جو ہے وہ ایک ورک پلیس یا کام کرنے کی جگہ محتسب کے قانون کے تحت اس کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال، اور آج جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے میشا شفیع کی درخواست سنی۔ میشا شفیع کی نمائندگی ایڈوکیٹ خواجہ احمد حسن کر رہے تھے، جبکہ علی ظفر کی نمائندگی جو تھے وہ رضا کاظم ایڈوکیٹ کر رہے تھے، اور سپریم کورٹ نے آج صرف اس حد تک لیو ٹو اپیل گرانٹ کی ہے میشا شفیع کی درخواست کو کہ ہم اس کو سنیں گے، مطلب اس کو قابل سماعت قرار دیا ہے، اور یہ بھی ایک قانونی طور پہ بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ جب سپریم کورٹ کسی درخواست گزار کو جو ہے اس کی درخواست کو سماعت کے قابل قرار دیتی ہے۔ ابھی میرٹ کی بات نہیں ہو رہی، اور ویسے بھی سپریم کورٹ میں یہ طے نہیں ہونا کہ ہراسمنٹ ہوئی ہے یا نہیں، سپریم کورٹ نے صرف قانون کی تشریح کرنی ہے، اور اگر سپریم کورٹ نے کہا کہ جو میشا شفیع نے جو شکایت کی ہے ہراساں ہونے کی، وہ محتسب کے قانون کے تحت وہ ہراسمنٹ کا الزام بنتا ہے، تو پھر محتسب جو ہے اثر نو میرٹس کے اوپر اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا اور پھر دیکھے گا کہ آیا ہراسمنٹ ہوئی ہے یا نہیں۔ تو یہ قانونی طور پہ یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے سپریم کورٹ میں، یہ پاکستان بھر کی خواتین کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر ایک طرف ملازمت پیشہ خواتین جو تھی وہ تو اس قانون کا فائدہ اٹھا سکتی تھی کسی قسم کی ہراسمنٹ کے معاملے میں، تو دوسری طرف لاکھوں ایسی خواتین ہیں جو باقاعدہ ملازم نہیں ہیں، مگر وہ مختلف جگہوں پہ جاتی ہیں، اپنی سروسز پرووائڈ جو کرتے ہیں، تو ان کو اوپر اس قانون کا اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ان کو بھی تحفظ حاصل ہو جائے گا اس قانون کا، تو یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہوگا۔ مگر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس پارلیمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے اس پارلیمنٹ کی نیت کیا تھی، اور کیا پارلیمنٹ یہ چاہتی تھی کہ یہ قانون جو ہے ان تمام خواتین کو بھی تحفظ پیدا کرے، یا مردوں کو بھی، کہ جو کہیں باقاعدہ ملازم نہیں ہیں۔
تو اب سپریم کورٹ نے اس سوال کے اوپر تشریح کرنے کے لیے درخواست باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے، اور تمام حکومت کو اور جو دوسرے متعلقہ فریق ہیں علی ظفر جو ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس سماعت کے فوراً بعد ہم نے خصوصی طور پہ ایم جے ٹی وی نے خواجہ احمد حسن ایڈوکیٹ جو کہ میشا شفیع کی طرف سے پیش ہوئے تھے ان سے بھی گفتگو کی۔ آئیے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں خواجہ احمد حسن اس سارے کیس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا بند کر دینا۔ میشا کو اور علی کو ایک کانسرٹ کے لیے ہائر کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، ایک پراپرٹی لانچ کے سلسلے میں ادھر اسلام آباد میں سرینا ہوٹل میں، ٹھیک ہے۔ ان کے معاہدوں کے مطابق ریہرسل جو تھی علی ظفر کے اسٹوڈیو میں ہونی تھی، ٹھیک۔ میشا کہتی ہے کہ اس ریہرسل کے دوران علی ظفر نے اسے ہراس کیا اور اس نے ایک کمپلینٹ فائل کی اومبڈس پرسن کے پاس، ٹھیک ہے، پنجاب کے اومبڈس پرسن کے پاس۔ اومبڈس پرسن نے کہا کہ کیونکہ میشا امپلائی نہیں ہے وہ کمپلینٹ لا نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ میشا نے اس کو چیلنج کیا، گورنر نے بھی اومبڈس پرسن کے ساتھ اگری کیا، اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ جی کیونکہ آپ امپلائی نہیں ہیں آپ اس قانون کے تحت کوئی کمپلینٹ نہیں لا سکتی۔ وہ ہم نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے آج ہمیں لیو دی ہے کہ یہ سوال ہم نے اب طے کرنا ہے کہ کون سے کیٹیگری آف کمپلیننٹ جو ہے وہ اس کے تحت، اس قانون کے تحت پروٹیکٹڈ ہے۔ تو اب اس کا سپریم کورٹ نے لیو دے دی ہے اور اب یہ فیصلہ وہ کریں گے۔ لیکن یہ ٹرائل کے سٹیج پہ کیا صورتحال ہے؟ یہ ٹرائل نہیں ہے، یہ صرف ایک قانونی نکتہ ہے کہ یہ میرٹس پہ بالکل کوئی بات ہی نہیں ہو رہی اس فورم میں۔ کوئی الٹرنیٹیو ریمیڈی ہے اس وقت؟ کیا چل رہا ہے میرٹس کے اوپر؟ کہاں چل رہا ہے معاملہ؟ نہیں، میرٹس میشا کا جو ہراسمنٹ کمپلینٹ ہے وہ صرف اسی فورم میں چل رہا تھا اومبڈسمن کے سامنے۔ جو علی کا ایک کیس چل رہا ہے، علی ظفر کا، اس نے ڈیفیمیشن کا دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ چل رہا ہے، اور غالباً کوئی کرمنل کیسز بھی چل رہے ہیں، بٹ وہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میشا کی ریمیڈی جو تھی اس نے اویل کی قانون کے تحت، ٹھیک ہے، 2010 کا قانون ہے، سارے صوبوں میں ہے اب یہ قانون، ہراسمنٹ کا قانون۔ اب سوال سپریم کورٹ نے یہ طے کرنا ہے، اور آج انہوں نے لیو دے دی ہے، انہوں نے یہ طے کرنا ہے کہ یہ قانون کس قسم کے امپلائیز یا کمپلیننٹس یا ورکرز کو اپلائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال۔ اچھا، ویسے عام خواتین کے لیے نارمل قانون میں کیا صورتحال ہے کہ اگر ایسی ہراسمنٹ کوئی اور فورم ہے خواتین؟ نہیں، صرف ایک کرمنل اب ایک سیکشن آ گیا ہے کرمنل لاء میں کہ آپ فوجداری مقدمہ چلا سکتے ہیں، ایک ایف آئی آر فائل کر سکتے ہیں، لیکن سول قانون میں صرف یہ قانون ریمیڈی ہے۔ اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہوگا، جو بھی فیصلہ کرے گی عدالت یہ امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ وہ طے کرے گی کہ ہراسمنٹ قانون کا سکوپ کیا ہے۔ تو کرمنل کمپلینٹ کیوں نہیں فائل کی؟ نہیں، کرمنل کمپلینٹ تو ہے نا، موجود ہے، وہ ایک آپشن ہے۔ ایف آئی آر ہے کہ نہیں؟ نہیں، اس کیس میں تو کوئی انہوں نے کرمنل کمپلینٹ کی۔ آپ کو پتہ ہوگا متی کہ جو کرمنل کیسز ہیں اس میں جو برڈن آف پروف ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، سول میں مختلف ہوتا ہے۔ کئی سول کیسز ہوتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے سول مقدمہ چلانا ہے۔ بہرحال فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ اس قانون کا سکوپ کیا ہے، اور آج ہمیں صرف اس میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ سکوپ میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ دوبارہ سے کمپلینٹ فائل کریں؟ پھر نہیں، پھر جو ہم نے ریلیف مانگی ہے، ایک منٹ، پھر ہم نے جو ریلیف مانگی ہے کہ اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ قانون کے سکوپ میں آتی ہیں تو ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ اومبڈس پرسن پھر سے ان کا کمپلینٹ سنے میرٹس پہ، اور یہ بہت ضروری ہے کہ میرٹس پہ ری ہیئرنگ کبھی ہیئرنگ ہوئی نہیں میرٹس پہ، ٹھیک ہے۔ اومبڈس پرسن نے صرف اس ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کہا کہ جی آپ اس قانون میں آتی نہیں ہیں، تو میرٹس پہ، اور یہ تھوڑی کنفیوژن ہے، میرٹس پہ کبھی کوئی ہیئرنگ نہیں کیا ہے۔ خواجہ صاحب، یہ ڈیمیجز کا سوٹ بھی فائل کیا جا سکتا ہے اس میں، سول سوٹ؟ اس کے علاوہ اس قانون میں گنجائش ہے کہ آپ جو کمپلیننٹ کو اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو ڈیمیجز جو ہے وہ اوارڈ ہو سکتے ہیں، اس قانون میں گنجائش ہے، وہ ایک پینلٹی ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ کہ اتنا عرصہ میشا خاموش کیوں رہی سر؟ نہیں، میشا نے جو کمپلینٹ فائل کی تھی وہ میرا خیال ہے 2018 کے اپریل میں فائل کر دی تھی، 2018 میں۔ اور یہ واقعہ کب؟ یہ واقعہ جو تھا میرا خیال دسمبر 2017،
اچھا. تو 2-3 مہینے بعد انہوں نے کمپلینٹ فائل کر دی تھی. تو وہ تو اب کیونکہ کورٹ کا پروسیس یہاں ذرا لمبا تھا تو اس کی وجہ سے ٹائم لگا, اور سپریم کورٹ میں ہم نے CPLA فائل کر دی تھی 2019 میں, ٹھیک ہے, اور ابھی ہمیں لیو آج ملی ہے. تو کتنے 2019 کون سے مہینے میں؟ 2019 مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن میرے خیال ہے کوئی سپٹمبر سے پہلے کی تھی ہم نے. اچھا, تو یہ 3-4 مہینے اس میں ہو گئے. نہیں 3-4 نہیں, 2019 21 آ گئی ہے. ہاں سوری, سال سے اوپر ہو گیا. سال سے اوپر ہو گیا. تھینک یو. آپ نے سنا خواجہ احمد حسن نے جو ایکسپلین کیا سارا پس منظر. بہرحال اب ان دو ستاروں کا جو ٹکراؤ ہے, ان کے لاکھوں کے فینز ہیں, علی ظفر کے بھی, میشا شفیع کے بھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو بھی قانونی طور پہ ایک جنگ چھڑ چکی ہے, اس کا انجام کیا ہوگا. اور ایک طرف خواتین کے حقوق کا ایشو اس کو بنا دیا گیا ہے, تو دوسری طرف علی ظفر جو ہیں وہ اس کو ظاہری بات ہے مردوں کے حقوق کے نمائندے کے طور پہ سامنے آئے ہیں. مگر معاملہ یہاں پہ میں پھر بھی کہوں گا خواتین یا مردوں کے حقوق کا نہیں, ایک قانون کی تشریح کا ہے. حقوق انسانوں کے ہوتے ہیں, یقینی طور پہ خواتین کے بھی ہوتے ہیں اور مردوں کے بھی ہوتے ہیں. متی اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. میرا میشا شفیع کو مجھے کون بتائے گا کیا ہوا؟